جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بمحافظة بدر. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا وحبيبنا محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد. محترم سامعین کرام، آج ہمارے معاشرے کے اندر انسان کو گاجر مولی کی طرح کاٹا جا رہا ہے. قتل عام ہو چکا ہے. بغیر کسی خوف خطرے کے، بغیر کسی ٹینشن کے، بغیر کسی پرابلم کے انسان کو مارے جا رہا ہے. وجہ کیا ہے؟ وجہ ناانصافی ہے. معاشرہ انصاف دے کے راضی نہیں، عدالتیں انصاف دے کے راضی نہیں، حکومتیں انصاف دے کے راضی نہیں، اور نظام قانون نافذ کرنے والے ادارے انصاف دے کے راضی نہیں. بلکہ اکثر اوقات یہی لوگ قاتلوں کی پشت پناہی کرتے ہیں، ان کو حوصلہ دیتے ہیں، ان کو ہمت دیتے ہیں، اور چھوٹی چھوٹی باتوں پہ، چھوٹی سے چھوٹی چیز کی لالچ میں آ کے انسان کو وہ کاٹ کے رکھ دیا جاتا ہے، مار کے رکھ دیا جاتا ہے. حالانکہ یہ بہت بڑا گناہ ہے، بہت بڑا جرم ہے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، جس آدمی نے کسی ایک انسان کو بغیر حق کے قتل کیا، گویا ہے کہ اس نے پوری انسانیت کا قتل کیا. اس نے یہ طریقہ اختیار کر کے، اس نے یہ رواج اختیار کر کے اس کام کو ترویج دی ہے، اس کام کی حوصلہ افزائی کی ہے. جو بھی بندے اس آدمی کی طرف دیکھ کے یہ کام کریں گے، سارے کے ساروں کا گناہ اس کے کھاتے میں جائے گا. ایک انسان کو بغیر حق کے قتل کر دینا گویا کہ پوری انسانیت کو قتل کرنے کے مترادف ہے. تو یہ تو ایک تمہیدی طور پہ بات کہی گئی ہے. جو بات کرنے کا مقصد بھی ہے وہ یہ ہے کہ جس طرح سر عام قتل انسانیت ہو رہا ہے، اسی طرح پوشیدہ طور پہ بھی قتل انسانیت ہو رہا ہے، اور اس قتل کو فیشن بنا لیا گیا ہے. یعنی ماؤں کا اپنے بچوں کو اپنے پیٹوں میں مار دینا، ابورشن کروا لینا، بچے کو ضائع کروا لینا. ہم باتیں کرتے ہیں جی زمانہ جاہلیت کے اندر بچیوں کو زندہ درگور کر دیا جاتا تھا، ان کو مار دیا جاتا تھا. عرب لوگ یوں تھے، بدو تھے، جاہل تھے، مشرک تھے، وہ تو سب کچھ تھے. لیکن آج کے دور میں جو ہو رہا ہے، کیا یہ صحیح ہو رہا ہے؟ یقیناً یہ انہی کے طرز عمل پہ ہو رہا ہے. اگر ان سے سوال ہوگا کہ تم نے یہ کام کیوں کیا، ہم سے بھی سوال ہوگا. اگر وہ بچیاں زندہ درگور ہونے کے بعد پوچھیں گی بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، ہمیں کس وجہ سے قتل کیا تھا، تو یہ بچے اور بچیاں بھی پوچھیں گے جو پیٹوں کے اندر قتل کر دیے جاتے ہیں کہ ہمیں کس وجہ سے قتل کیا تھا، ہمارا وجود اس دنیا میں کیوں نہیں آنے دیا گیا تھا. تو بہرحال یہ بہت بڑا گناہ ہے جو آج بطور فیشن ہمارے معاشرے کے اندر اور مسلمان معاشرے کے اندر ہو رہا ہے. اور ایسا عمل کرنے والے والدین یا والد یا والدہ وہ قاتل کے طور پہ جانے جائیں گے، اور قاتل ہیں اپنی اولاد کے. اور ان سے یہ سوال ہوگا، کیا اگر کوئی والدہ یہ عمل کرتی ہے یا والد کرواتا ہے تو کیا اس کے اوپر دیت اور کفارہ ہے؟ جی بالاختصار اس مسئلے کی وضاحت آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ دیکھیے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث ہے، مسلم کی روایت ہے کہ جب پہلے 40 دن ختم ہوتے ہیں حمل ٹھہرنے کے بعد، جسے نطفہ کہا جاتا ہے، تو جب نطفے کے بعد علقہ والا عمل شروع ہوتا ہے، 42واں دن ہوتا ہے، تو اللہ تعالیٰ فرشتے کو بھیجتے ہیں اور وہ آ کے اس کی انسانی شکل کو بنانا شروع کرتے ہیں، ترتیب دیتے ہیں. پھر اس کے اندر 40 دن گزرتے ہیں علقہ کے اندر، پھر وہ مضغہ بننا شروع ہو جاتا ہے. اور جب وہ مضغہ کمپلیٹ ہوتا ہے، 120 دن کمپلیٹ ہوتے ہیں، تو پھر اس کے اندر روح پھونک دی جاتی ہے، اور وہ ایک صحیح انسان کی شکل اور اس کے حکم وہ لے لیتا ہے. تو اس دورانیے کے اندر اگر ابورشن کروایا جائے، بچہ ضائع کروایا جائے، تو کیا دیت اور کفارہ ہے؟ جی علماء کرام فرماتے ہیں، احادیث بتاتی ہے کہ اگر 40 دن سے پہلے یہ کام کیا تو والدین کے اوپر، اگر دونوں ملوث ہیں، اگر اکیلی والدہ نے یہ کام کیا تو اس کے اوپر توبہ استغفار ہے. اس سے پہلے آپ یہ ذہن میں رکھیں کہ ابورشن کروانا کسی بھی مرحلے میں یہ جائز نہیں ہے بغیر شرعی عذر کے.
اگر شرعی عذر ہے، میڈیکلی طور پہ یہ کہہ دیا گیا ہے ایک ایماندار ڈاکٹر کی طرف سے، ایک صادق ڈاکٹر کی طرف سے، کہ آپ کے اس بچے کی وجہ سے آپ کی جان کو خطرہ ہے، یا اس بچے کی جان کو خطرہ ہے، تو شریعت اجازت دیتی ہے، شرعی عذر ہے۔ شرعی عذر کے بغیر کسی بھی مرحلے میں بچہ ضائع کروانا یہ ناجائز ہے، حرام ہے۔ لیکن اگر 40 دن سے پہلے کروا دیا تو توبہ استغفار ہے، اور اگر 40 دن کے بعد یعنی 42 دن سے لے کے 120 دن کے دورانیے میں یہ عمل کروایا گیا تو پھر اس کے اوپر دیت ہے۔ دیت کیا ہے؟ غرۃ عامۃ او عبد، یعنی ایک لونڈی یا غلام کو آزاد کرنا۔ یہاں شیخ ابن باز رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ماں کی دیت کا 10واں حصہ، یعنی ایک انسانی قتل کی دیت 100 اونٹ ہے مرد کی، اور اگر عورت قتل ہوئی تو 50 اونٹ ہیں، تو 50 اونٹوں کا 10واں حصہ یعنی 5 اونٹ آج کے اعتبار سے اگر یہ واشن کروایا گیا اور اس کی دیت بنتی ہے، دینی ہے، اللہ کے یہاں پاک صاف ہونا ہے، تو 5 اونٹ جو ہیں وہ اس کی دیت دیے جائیں گے۔ اور اگر 120 دن کے بعد یہ عمل کروایا تو پھر دیت بھی ہے اور کفارہ بھی ہے۔ دیت کے اندر غرۃ عبد و عامۃ، یا اور پھر کفارہ کے اندر تحریر رقبہ، پھر غلام کو آزاد کرنا ہے۔ اگر استطاعت اور طاقت نہیں تو 2 مہینے کے لگاتار روزے رکھنے ہیں۔ اور اس بچے کی جو دیت ہے یہ کون اس کو لے گا، کون اس کا وارث بنے گا؟ اگر تو والدین دونوں اس کے اندر ملوث ہیں تو والدین دیت دیں گے لیکن اس کے وارث نہیں بنیں گے۔ حالانکہ بچے کی وراثت کے والدین وارث ہوتے ہیں، لیکن کیونکہ وہ قاتل ہیں اور قاتل جو ہے وہ مقتول کی دیت کے وارث نہیں بن سکتے، اس لیے ان کے جو پیسے، ان کے روپے، ان کی دیت، ان کے اونٹ اس بچے کے بہن بھائی لیں گے، یا باقی جو اس کے حصے دار بنتے ہیں شریعت کے اندر وہ لیں گے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ایسے کبھی عمل سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔